ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن اور اگر، وَإِن اور اگر، تطع آپ اطاعت کریں گے، کہنا مانیں گے، پیچھے چلیں گے، اکثریت کے، من فی الارض جو زمین میں ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ اور اگر زمین میں موجود اکثریت کا کہنا آپ مانیں گے، اکثریت کے پیچھے آپ چلیں گے، اکثریت کی آپ اطاعت کریں گے، یضلوک تو وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، بھٹکا دیں گے، بہکا دیں گے، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، یضلوک عن سبیل اللہ تو اللہ کی راہ سے آپ کو بھٹکا دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ ان یتبعون ان نہیں، یتبعون وہ پیروی کرتے، الا مگر، الظن ظن کی، ظن کیا ہے؟ گمان کا معنی بھی آتا ہے، خیال کا معنی بھی آتا ہے، لیکن اکثر ہم ترجمہ کرتے ہیں غلط فہمی۔ ان یتبعون الا الظن وہ ایک غلط فہمی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ ایک غلط فہمی کی اتباع کرتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ اور نہیں ہیں وہ، الا مگر، یخرصون خیالی اندازے اپناتے، اور وہ تو محض خیالی اندازے اپنا رہے ہیں۔ یعنی دنیا میں جو جہالت قائم ہوتی ہے، چل رہی ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی ٹھوس اور علمی وجوہ نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کوئی وحی، کوئی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ کسی کے ذہن میں خیال آیا، کوئی بھٹکا، گمراہ ہوا، اور اس نے اپنی گمراہی لوگوں میں پھیلا دی، اور لوگ بھی چل پڑے، لوگ بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ آپ اس بر صغیر کی تاریخ سے یقیناً واقف ہیں کہ یہاں ایک مغل حکمران آیا تھا، اکبر اس کا نام تھا، اکبر بادشاہ کے نام سے مشہور ہوا وہ۔ اسے کچھ لوگوں نے ایک خیالی بات بتائی، خیالی بات یہ کہ جناب وہ جو دین حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے تھے نا، تو 1000 سال ہو چکا ہے اس کو، اور 1000 سال سے زیادہ کوئی دین نہیں چلا، تو 1000 سال گزر گیا ہے، تو اب دین نیا ہونا چاہیے، تو پرانا ہو گیا، کوئی لاجک ہی نہیں، بس اس کو اس طرح 1000 سال گزر چکا ہے، دین پرانا ہو چکا ہے، اور کوئی دین 1000 سال سے زیادہ نہیں چلا، لہذا اب وقت ہے کہ ایک نیا دین لایا جائے۔ اور اس سے چونکہ وہ حاکم وقت تھا، سیاسی لوگوں کو اپنے سیاسی مفادات عزیز ہوتے ہیں، تو اسے یہ باور کروایا گیا کہ اس سے آپ کی حکومت کو دوام مل جائے گا، آپ ہمیشہ کے لیے بادشاہ بن جائیں گے یہاں کے، آپ کا نظام ہے، آپ کا لایا ہوا دین ہے، دنیا آپ کی پیروی کرے گی، آپ کی اتباع کرے گی۔ باقی رہا لوگوں کو قائل کرنا، تو ہم تو تنخواہ ہی اسی چیز کے لیتے ہیں، اور تو کام ہی یہی ہے۔ چنانچہ اس طرح اکبر کو شیشے میں اتارا گیا، اور چند فرضی باتیں جن سے دل خوش ہو جاتا ہے، ان فرضی باتوں کے اوپر ایک دین کی بنیاد رکھی گئی، اور اس دین کا نام دین الہی تجویز کیا گیا۔ حالانکہ جو دین ہے اللہ کا، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ دین اسلام ہے، لیکن دین اسلام کے مقابلے پر دین الہی تجویز کر کے ایک شر اور فساد کا دروازہ کھولا گیا، بہت بڑے شر اور فساد کا۔
وہ تو اللہ رب العزت جزائے خیر نصیب فرمائے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی جماعت کو کہ انہوں نے پھر اس فساد اور شر کے آگے بند باندھا، کھڑے ہوئے بڑی قربانیوں کے بعد، بڑی خون ریزی کے بعد پھر کہیں جا کر یہ سلسلہ اللہ نے ختم فرمایا۔ یہ تبعنا، تو اسی طرح کے کچھ غلط فہمیاں کہیں کسی زمانے میں ایک بالکل ابتدائی دور میں ایک فتنہ اٹھا تھا، اور اس فتنے کا نام تھا معتزلہ۔ معتزلہ ان کا نام تھا۔ انہوں نے ایک غلط عقیدہ تجویز کیا، اور وہ یہ کہ باقی جس طرح باقی سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہے نا، تو یہ قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے، قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ خلق قرآن کے نام سے یہ فتنہ اٹھا۔ خدا نخواستہ اگر قرآن کو مخلوق مان لیا جائے تو مخلوق مان لینے کا مطلب یہ تھا کہ یہ بھی کسی وقت ختم ہو جائے گا، کیونکہ مخلوق فانی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے، ختم ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے، مخلوق کی تو حیثیت یہی ہے۔ لیکن قرآن کریم کی یہ شان نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم ہمیشہ باقی ہے، مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب یہ فتنہ سرکاری سطح پہ اٹھا، سرکاری سطح پہ یہ کہ جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ان میں سے آگے چل کر یہ مامون الرشید وغیرہ جو تھے یہ حکمران بنے۔ یہ پہلے سے متاثر تھے، جب یہ حکمران بنے ہیں تو انہوں نے ریاستی بل بوتے کے اوپر، ریاستی سطح کے اوپر اس کو دین بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا فرمایا، اور انہوں نے ان کی، بلکہ ان کا جنازہ بھی پھر جیل سے نکلا تھا، لیکن انہوں نے اپنی پوری قوت اور شدت کے ساتھ اس فتنے کا مقابلہ کیا، اور بالآخر یہ ختم ہو گیا۔ تو ان یتبعون الا الظن، غلط فہمی، کہیں سے کوئی غلط فہمی جنم لیتی ہے، شیطان کسی کے ذہن کے اندر، شیطان کسی کے ذہن کے اندر۔ اب یہ جو ایک فتنہ اور بھی گزرا ہے اس کا نام تھا کرامتہ۔ کرامتہ ایک فرقہ گزرا ہے، ان کے بڑے عجیب و غریب تصورات تھے، اور ان کے تصورات میں سے ایک تصور یہ بھی تھا، وہ کہتے تھے کہ بہن بھائی کا آپس میں نکاح جائز ہے، بہن بھائی کا آپس میں نکاح۔ اس کی لاجک کیا دیتے تھے؟ کہتے تھے دیکھو، ایک تمہاری بہن ہے، تمہارے سامنے پلی ہے، بڑی ہے، جوان ہوئی ہے، خون ہے، وہ تمہارا خیال رکھ رہی ہے شادی سے پہلے، کہ بہنیں اپنے بھائیوں کا خیال رکھتی ہیں، کھلاتی ہے، پلاتی ہے، کپڑے کا بندوبست وغیرہ سب کچھ۔ تم عجیب آدمی ہو کہ اس کو، جس کو تم جانتے ہو، پہچانتے ہو، مزاج شناس ہو، خون تمہارا ایک ہے، تم اٹھا کر کسی انجان کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہو جو نہ اس کو جانتا ہے، نہ پہچانتا ہے، نہ یہ اس کو جانتی ہے پہچانتی ہے، اور تم کسی ایسی عورت کو لے آتے ہو جس کو نہ تم جانتے ہو، نہ پہچانتے ہو، نہ تمہارے مزاج سے آشنا، نہ تمہارے ساتھ پلی بڑی، نہ کوئی جوان ہوئی ہے، کیا بے وقوفی ہے۔ وہ کہتے تھے لہذا سب سے بہتر رشتہ تمہارے لیے تمہاری بہن کا ہے، گھر کا رشتہ ہے، تم لوگ جانتے ہو، پہچانتے ہو، خون ہے کہ مزاج ہے کہ۔ یتبعون الا الظن، جبکہ اللہ قرآن کریم میں حرام قرار دے چکے ہیں کہ تمہارے لیے اپنی بہنوں سے نکاح کرنا حرام ہے، بہن سوتیلی بھی ہو، رضاعی بھی ہو، اس سے بھی نکاح حرام ہے، بلکہ سسرالی ہو تو اس سے بھی کچھ وقت تک کے لیے نکاح حرام ہے۔ لیکن وہ تو سگی بہن کے لیے کہتے تھے ان یتبعون الا الظن، بس کسی کے ذہن میں کوئی شیطانی تصور ابھرا، خیال ابھرا، اور اس نے اس شیطانی خیال اور تصور کو لوگوں کے اندر پھیلایا۔ ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ کس چیز کے پیچھے ہیں؟ ظن، غلط فہمی۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ محض ایک خیالی اندازے لگا رہے ہیں۔ چنانچہ دنیا کے اندر اکثریت معیار نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ اگر آپ زمین میں موجود اکثریت کے پیچھے چلیں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے۔ اکثریت اللہ کے ہاں کبھی بھی معیار نہیں رہی، اکثریت اللہ کے ہاں کبھی بھی، ہاں البتہ ایک شکل میں اکثریت معیار ہے۔
میجورٹی از اتھارٹی جو ایک اصول بنا ہوا ہے، اور عربی کے اندر بھی ہے کہ للاکثر حکم الکل، اکثریت کے لیے سب کا حکم ہوتا ہے، یعنی میجورٹی از اتھارٹی۔ وہ اس صورت میں کہ کسی ایک مخصوص فیلڈ سے متعلق لوگ ماہرین اکٹھے ہوئے، 5 6 8 10 15 20، اور وہ سب کے سب اس فیلڈ کے ماہر ہیں۔ وہ کسی چیز کے اوپر تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ تحقیق اور ریسرچ کے نتیجے میں ان میں سے کچھ لوگ کسی بات پر متفق ہو جاتے ہیں، اکثریت کسی بات پر متفق ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو اکثریت متفق ہو رہی ہے، دلیل کی بنیاد پر ہے، قانون کی بنیاد پر ہے، تجربے کی بنیاد پر ہے، مہارت کی بنیاد پر ہے۔ اب 50 افراد کی کمیٹی تھی، 50 میں سے 40 افراد کسی ایک بات پر متفق ہو جاتے ہیں اور 10 افراد نہیں بھی متفق ہوتے، تو جو 40 ہیں چونکہ ماہر ہیں، ان کی بات دلیل، اصول، قانون کی بنیاد پر ہے، لہذا ٹوٹل کا فیصلہ ان کے حق میں دے دیا جائے گا۔ آپ دیکھ لیں، ججز کا پینل بنتا ہے، ججز کا پینل بنتا ہے۔ اب وہ کیا ہیں؟ وہ سب کے سب اپنی فیلڈ کے ماہر لوگ ہیں۔ اب اس میں سے اکثریت جو فیصلہ دے دیتی ہے وہ لاگو ہو جاتا ہے، لیکن عام انسانوں کی اکثریت فیصلہ کرے، وہ فیصلہ صحیح اور حق کی بنیاد پہ ہو، یہ اللہ کے ہاں کوئی اصول نہیں، یہ اللہ کے ہاں کوئی اصول نہیں۔ ہاں، ہماری دنیا کا آج سیاسی نظام اسی پہ چل رہا ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یہاں لوگوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا، گنا جاتا ہے، گنتی کس کی زیادہ ہے، گنتی کس کی زیادہ ہے، بس اس کی بات کو حتمی مان لیا جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ کوئی اصول نہیں۔ ہاں، اپنی فیلڈ کے ماہر لوگ ہوں، سب ماہر ہوں، دلیل کی بنیاد پر، اصول کی بنیاد پر، قانون کی بنیاد کے اوپر وہ فیصلہ کریں، اور ان میں سے اگر 2-4 لوگ مخالف بھی ہو جاتے ہیں تو جو سب کا فیصلہ، مجموعی کا جو فیصلہ ہوگا وہ کل کا فیصلہ ہوگا۔ یہاں پر ہم کہیں گے میجورٹی از اتھارٹی۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اگر آپ زمین میں موجود اکثریت کے پیچھے چلیں گے تو يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وہ آپ کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے۔ ایک چیز، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ غور کیجئے گا، دھیان دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ فرمائیں گے شکر گزار تھوڑے ہی ہوتے ہیں، اکثر ناشکرے ہوتے ہیں۔ تو اکثریت جو ہے وہ غلطی پر ہے، ہدایت والے کم ہی ہوتے ہیں، گمراہ بہت ہوتے ہیں، حالانکہ اکثریت گمراہی پر ہے۔ اللہ کے احکام کو قبول کرنے والے، تقوی والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں، اور منمانیاں کرنے والے، مرضیاں کرنے والے بہت ہوتے ہیں، اکثریت گمراہی میں۔ اسی لیے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اگر زمین میں موجود اکثریت کے پیچھے آپ چلیں گے، يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وہ آپ کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر 50 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان 50 بندوں میں سے کسی ایک کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اچھا، وہ 50 میں سے 40 بندے یہ کہتے ہیں کہ اس کا بی پی لو ہوا ہے، وہاں ایک ڈاکٹر موجود ہے، ایک ڈاکٹر وہاں موجود ہے۔ 40 بندہ ایک طرف ہے، اور نہیں جی، یا یہ کہتے ہیں اینو نظر لگی ہے، اینو نظر لگی۔ وہ ڈاکٹر جا کے دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے او بھائی اس کا بی پی لو ہوا ہے، تو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ، اس کو کوئی ایسی چیز کھلاؤ پلاؤ اس کا بی پی نارمل ہو جائے۔ اور 40 بندہ 50 بندہ، یہاں 50 بندے کی بات نہیں مانی جائے گی، یہاں 50 کی ایک کی مانی جائے گی۔ وہ ماہر ہے اپنی فیلڈ کا، وہ اس فیلڈ کا ماہر ہے۔ ہدایت اور گمراہی میں یہ ہوتا ہے، نبی ایک ہوتا ہے، ساری دنیا دوسری طرف ہوتی ہے، ساری دنیا کہتی ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، ہماری بات۔ نبی وہ اللہ کی طرف سے ہدایت اور پیغام لے کر کہہ رہا ہوتا ہے تم سب غلطی پہ ہو، ہدایت یہ ہے۔ وہاں نبی کی بات ٹھیک ہوتی ہے، ساری دنیا کی بات غلط ہوتی ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اگر آپ اکثریت کے پیچھے چلیں گے جو زمین میں موجود ہیں، تو يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وہ آپ کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ لوگ غلط فہمیوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ لوگ تو محض خیالی اندازے قائم کر رہے ہیں۔ اِنَّ، بے شک، ربک، آپ کا رب، اِنَّ ربک، بے شک آپ کا رب، هُوَ أَعْلَمُ، خوب جانتا ہے،
آپ کا رب خوب جانتا ہے من یضل، کون بھٹکا ہوا ہے، کون گمراہ ہے، عن سبیلی، اس کی راہ سے. آپ کا رب خوب جانتا ہے کون گمراہ ہے، بھٹکا ہوا ہے اس کی راہ سے. وَهُوَ، اور وہ اعلم، خوب جانتا ہے، بالمہتدین، ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی. فَكُلُوا، کھاؤ، مما، اس میں سے، ذکر، لیا گیا، اسم، نام، اللہ، اللہ کا، علیہ، جس پر. فَكُلُوا، کھاؤ، مما ذکر اسم اللہ علیہ، اس میں سے جس پہ اللہ کا نام لیا گیا، یعنی جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے اس جانور کا کھانا جائز ہے، کھاؤ. ان، اگر، کنتم، ہو تم، بآیاتہ، اللہ کی آیات پر، مؤمنین، ایمان رکھنے والے. وما لکم، اور کیا وجہ ہے تمہارے لیے، اور بھلا کیا وجہ ہے تمہارے لیے، اللہ کہ نہ، تأکلوا، تم کھاؤ، کیا وجہ ہے کہ تم نہ کھاؤ، مما، اس میں سے، ذکر، کہ لیا گیا ہے، اسم اللہ، اللہ کا نام، علیہ، جس پر. اور کیا وجہ ہے کہ تم نہ کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. وقد، اور یقیناً، فصل، تفصیل سے اللہ نے بیان فرما دیا، لکم، تمہارے لیے. وقد فصل لکم، اور اللہ نے تفصیل سے تمہارے لیے بیان فرما دیا، ما حرم علیکم، جو اللہ نے تم پر حرام قرار دیا ہے. ما حرم علیکم، جو اللہ نے تم پر حرام قرار دیا ہے. الا، سوائے، مضطررتم الیہ، سوائے اس کے کہ تم لاچار اور مجبور ہو جاؤ اس کے لیے. اللہ نے تفصیل سے بیان کر دیا، مردار حرام ہے تمہارے اوپر، ہاں، خنزیر حرام ہے تمہارے اوپر، وہ جانور جو مختلف حالتوں میں مر جائے، جیسے ایکسیڈنٹ سے مر جائے، جیسے گولی لگنے سے مر جائے، جیسے اور کسی ذریعے سے مر جائے، دم گھٹنے سے مر جائے، وہ تمہارے لیے حرام ہے. ہاں، اگر تم مجبور ہو جاؤ، حلال میسر نہیں ہے، تو پھر وقتی طور پر تم ان کو کھا سکتے ہو. الا مَسْتُرِدْتُمْ إِلَيْهِ، سوائے اس کے کہ تم مجبور اور لاچار ہو جاؤ ان کی طرف. وَإِنَّ، اور بے شک، كَثِيرًا، بہت سارے لوگ، لَيُضِلُّونَ، وہ لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ، اپنی خواہشات کی بنا پر، بغیر علم، علم کوئی نہیں ہوتا ان کے پاس، بغیر علم، علم نہیں ہوتا، محض اپنی خواہشات کی بنا پر لوگوں کو بھٹکاتے ہیں. ان ربک، بے شک آپ کا رب، هو اعلم، وہ پھر خوب جانتا ہے، بالمعتدین، ایسے حد سے تجاوز کرنے والوں کو. ان ربک هو اعلم بالمعتدین، تو آپ کا رب ایسے حد سے تجاوز کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. وذروا، اور چھوڑ دو، وذروا، اور چھوڑ دو، ظاہر الاسم، ظاہری گناہ، وباطنہ، اور باطنی گناہ، اور ظاہری اور باطنی گناہ چھوڑ دو. ان الذین، بے شک جو لوگ، یکسبون الاثم، گناہ کماتے ہیں، یکسبون الاثم، بے شک وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں، سیجزون، ان کو عن قریب بدلہ دیا جائے گا، سیجزون، عن قریب بدلہ دیا جائے گا، بما کانوا یقترفون، اس کا جو وہ کرتے تھے. جو لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، عن قریب ان کو ان کے گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا. ولا تاکلوا، اور نہ کھاؤ، ولا تاکلوا، اور نہ کھاؤ، مما، اس میں سے، لم یذکر، کہ نہیں لیا گیا، اسم اللہ، اللہ کا نام، علیہ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ نہ کھاؤ. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بے شک کہ وہ گناہ ہے، وہ گناہ ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک جو شیطان ہیں، لَيُوحُونَ، وہ پیغام بھیجتے ہیں، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے ساتھیوں کی طرف. شیطان پیغام بھیجتے ہیں، یا وسوسہ کہہ لیں آپ، شیطان وسوسہ ڈالتے ہیں اپنے ساتھیوں کی طرف، لیجادلوکم، کہ وہ تم سے جھگڑیں. شیطان وسوسہ ڈالتے ہیں اپنے ساتھیوں کی طرف کہ وہ تم سے جھگڑیں. یہ کیا تھا؟ کفار ایک اعتراض کرتے تھے، وہ کہتے تھے جی آپ کہتے ہیں جانور طبعی طور پہ مر گیا ہے، حرام ہو گیا،
طبعی طور پر وہ مر گیا ہے، مردار ہے، وہ حرام ہو گیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ نے مارا ہے نا اس کو، طبعی طور پہ موت آئی ہے، اللہ نے مارا ہے اس کو۔ اور ایک جانور وہ ہے تم چھری پکڑتے ہو اس کو ذبح کر دیتے ہو، تم نے مارا ہے۔ اچھا تم کہتے ہو کہ ہم نے مارا ہے تو وہ جائز ہے، حلال ہے، اللہ نے مارا ہے تو حرام ہے۔ تم خود اپنے ہاتھ سے مار رہے ہو، حلال ہے، اللہ مار رہے ہیں، حرام ہے۔ وہ یہ بات کہتے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی کو کہا ہے کہ شیطان ایسی پٹیاں پڑھاتے ہیں، لیوحون، پٹیاں پڑھاتے ہیں اپنے دوستوں کو تاکہ وہ آ کر تم سے جھگڑیں۔ اب اس کے دو جوابات ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ بھائی جب اللہ نے کہہ دیا حرام ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو حلال کہہ سکنے والے؟ اللہ نے کہہ دیا ہے نا، اگر اللہ نے اس کو مارا ہے تو اللہ ہی نے کہا ہے کہ حرام ہے، ہم نے تو کہا ہی نہیں۔ جس نے مارا ہے اسی نے کہا ہے، تو بات ختم۔ اور ہم جو ذبح کر رہے ہیں تو یہ اسی نے کہا ہے کہ حلال ہے، تو چونکہ حلال اور حرام کا قطعی اختیار اللہ کا ہے تو اللہ نے جس کو حلال قرار دے دیا حلال، اور جس کو حرام قرار دے دیا وہ حرام۔ تو اصولی فیصلہ، تو اصولی بات تو یہی ہے۔ ہاں ویسے اپنے ذہن کو یا کسی کو مطمئن کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ جو جانور طبعی طور پر مر جاتا ہے تو اس کے اندر ایسے اثرات اور ذرات اور خون جمع ہو جاتا ہے جو زہریلا ہو جاتا ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو اسلام کہتا ہے کہ ذبح کرو خون بہاؤ، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اندر سے جانور اچھی طرح پاک ہو جائے، وہ تمام چیزیں جو انسانی صحت کے لیے مضر اور نقصان دہ ہیں وہ نکل جائیں اس کے اندر سے، اور اس کا گوشت اور اس کا وجود انسانوں کے لیے پاک ہو جائے۔ اب چونکہ وہ جو طبعی طور پہ مرا ہے اس میں وہ پاکی اور صفائی نہیں ہو پاتی، اس لیے اسلام نے روک دیا ہے، اور اس کے اندر پاکی اور صفائی ہو جاتی ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے، یہ تو کسی کو مطمئن کرنا ہو تو چلیں کہا جا سکتا ہے، ورنہ اصلاً حکم یہ ہے کہ جس رب نے ان جانوروں کو زندگی دی ہے یا اس جانوروں کو موت دیتا ہے اسی کا فیصلہ ہے کہ کون سا حلال ہے اور کون سا حرام۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ، اور بے شک شیطان پٹیاں پڑھاتے ہیں إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کو، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑیں۔ اب اگلا جملہ اتنا سخت ہے کہ پڑھ کے انسان کانپ جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہے۔ فرمایا وَإِن، اور اگر، أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کی یہ غلط سلط باتیں مانی اور تم نے ان کی یہ غلط پٹیاں مانی اور تم ان کے پیچھے چل پڑے، تم نے ان کا کہا مانا، انکم لمشرکون، تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے، تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مشرکانہ ذہن ہوتا ہے جو اس قسم کے فضول خیالات لوگوں کے درمیان لاتا ہے۔ تو ان سوچوں کو اپنانا گویا شرکیہ سوچ کو اپنانا ہے، شرک کو اپنانا ہے، شرکیہ سوچ کو اپنانا۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم ان کے پیچھے لگے، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ لہذا کفار کی بات دیکھنے میں جتنی مرضی معقول نظر آتی ہو اور ویلڈ نظر آتی ہو، لیکن اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو مسلمان کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو اختیار کرے یا اپنائے۔ مسلمان کے لیے اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنائے یا اختیار کرے۔ آج دنیا کفر کی دیکھا دیکھی اور ان کی پڑھائی ہوئی پٹیوں کو پڑھ کر اور ان کے دکھائے ہوئے سبز باغوں کو دیکھ کر مسلمان بھاگے جا رہے ہیں کفر کے پیچھے، کفر کی سوچ، کفر کی عادات، کفر کے طور طریقے ان کو اپنا رہے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیت ان کے لیے تنبیہ ہے، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم ان کے پیچھے لگے، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔